بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 4 مہینے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ایک پادری کی، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے، آنے والے وقت کے حوالے سے لوگوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے۔ پہلے کلپ دیکھ لیجئے، تقریباً 4 مہینے پرانے کلپ ہے جس کو یوٹیوب پہ اور ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا گیا۔ And they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus. بہت واضح انداز میں جو یہ بات کر رہا ہے، لفظ ب لفظ تو پورا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ویڈیو جس چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے اس کی ٹائم کے مطابق بالکل یہ ویڈیو جو ہے یہ 4 مہینے پرانی ہے۔ یہ اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بہت کچھ بتا دیا ہے جو آنے والے وقت میں ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں، پادری نے کہا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا دیکھا ہے، جس میں ایک گولی ان کے سر کے پاس سے ہوتی ہوئی ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزری۔ گولی سے ٹرمپ کے کان کا پردہ پھٹ گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ پادری نے مزید کہا کہ میں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ امریکی ریسرچر جان جونیئر کی جانب سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پادری کی جانب سے کی گئی پیشن گوئی کی ویڈیو 14 مارچ کو ریکارڈ ہوئی تھی، جو پھر یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی، جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ پوسٹ، یہ پیشن گوئی ٹرمپ کے حملے سے تقریباً 4 مہینے پہلے کی ہے، کیونکہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ٹائمنگز کو۔ جو یوٹیوب پہ اگر کوئی ویڈیو آتی ہے، اگر میں بھی کبھی کہتا ہوں نا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، تو مجھے اس بات کو پروف کرنے کے لیے آپ کو خود پروف کرنے کے لیے آپ ہی جائیں گے کل کی ویڈیو میں، پرسوں کی ویڈیو میں، تو وہ ڈیٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز تو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایلون مسک جو ہیں وہ کلیئر کٹ لائن لے چکے ہیں کہ میں نے ہر قیمت پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو جتوانا ہے، اور وہ $45 ملین ہر مہینے خرچ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین کے اوپر۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر ان کو آئرن مین سوٹ چاہیے، پورا کا پورا آئرن مین سوٹ چاہیے، تو وہ بھی ہم کر کے دیں گے، مگر ہمیں ہر قیمت کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اس کی آئرن سوٹ پہنا کے دینا پڑے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے بات کر لیتے ہیں، اور آگے آپ کو انفارم کر دوں کہ کشمیر، انڈین کشمیر کے اندر یا انڈین پریمیسز کے اندر ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہاں پر ان کا جو رشتہ ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ سگے بھائیوں والا رشتہ ہے، مطلب دونوں سگے بھائیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو رشتہ ہے وہ ممالک کے رشتوں سے بڑا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی، تو وجہ جو بھارتی بتاتے ہیں ہم کو، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری کارگل وار ہوئی تھی 99 کے اندر، جہاں پر ہم زیر ہو گئے تھے، پاکستان نے ہمیں گلے سے پکڑ لیا تھا اور ہم ہلنے کے قابل نہیں تھے، تو وہاں پر اگر کسی ملک نے ہماری ہیلپ کی تھی، دیٹ واز اسرائیل، جس نے ہمیں بالکل بغیر کسی لمٹ کے آفر کی کہ آپ کو میں یہاں پر جھکنے نہیں دوں گا، ہارنے نہیں دوں گا، اور کارگل آپ کو لوز نہیں کرنے دوں گا۔ اور کہتے ہیں اگر ہم وہاں سے نکلیں، ہماری جان بچی ہے، ہماری گردن چھوٹی ہے، کیونکہ ہم نیچے تھے نا، پاکستان اوپر تھا، تو اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہم بہت کچھ ہار جاتے۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسی قیمت کے اوپر بھی اس بات کو دماغ میں رکھ کر کے اسرائیل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہاں پر اور اس کی پریمیسز کے اندر آپ فلسطین کا جھنڈا لہرانا جو ہے وہ جرم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسرائیل کے اینٹی سلوگن لگاتے ہیں تو وہ جرم ہے۔ لیکن ہاؤ انڈیا امپلیمنٹنگ دا اسرائیل ماڈل ان کشمیر، یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو وہ غزہ کے ساتھ کر رہا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ آئی جو ہے اس نے خبر دی ہے اور پوری رپورٹ دی ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ بتاتا ہے انڈیا کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو وہاں پر اس بات کے اوپر کامیابی ملے گی۔ لیکن آپ کو میں یہ چیز کچھ دکھانا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیلسٹینین فلیگ ویوڈ اینٹی اسرائیل سلوگن ریز ڈیورنگ محرم جلوس کے اندر ہوا یہ کہ جلوس تھا محرم کا، یا جلوس تھے محرم کے، جموں کشمیر کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر ہوا یہ
کہ انڈین پریمیسز کے اندر جو کشمیر آکیوپائیڈ ہے، مقبوضہ کشمیر، وہاں پر محرم کے جلوس کے اندر جھنڈے نکل آئے فلسطینی بڑی تعداد میں، جس کے لیے بالکل بھی انڈین گورنمنٹ تیار نہیں تھی، اور وہاں پر اسرائیل ہائے ہائے ہو گیا. یعنی کہ یہ پورے کا پورا جو میٹر ہے یہ گیا ہے اسرائیل کے پاس بھی کہ انڈین کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے ان کے لیے یا ناقابل قبول ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا، ایسے نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا، وہ وہیں پہ کرتے ہیں جب ایک دو جھنڈے ہوتے ہیں نا وہاں پہ وہ پکڑ لیتے ہیں. بہار میں ہوا ہے، تامل ناڈو میں ہوا، ممبئی میں ہوا، ایک آدھ جھنڈا جنہوں نے لگایا تھا گھر کے اوپر یا سینے کے اوپر انہیں اریسٹ کر لیا. مگر کشمیر جب یہ ہوا تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں فلسطین کے، ہم تو فنڈ کرتے ہیں ان کو. اور اس ٹائم جو ہے انڈیا فنڈ کر رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ غزہ کو دے پیسہ، کھانا دے. تو یہ اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی والی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ایک پادری ہوتا ہے وہ جو اوپر پاس سے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے جو اللہ نے رکھنا ہوگا رکھ لے گا، باقی پیسہ میرا. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اس نے دے دیا اسرائیل کو، جو اسرائیل نے رکھنا ہوگا رکھ لے گا، باقی پیسہ جو ہے وہ غزہ کو دے دے گا. وہ والی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ دنیا میں تبدیلی آئے گی اگر اس پادری کی بات، یا جو چھوڑ دیجیے پادری کی بات کو، جو اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے والے، میں سے یہ کہوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو سامنے لے کر آئے. یہ وہ انسان ہے جس نے ہر قیمت پہ اور ہر جگہ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا، اور آج وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی آؤں گا میں یوکرین کی وار کو کلوز کر دوں گا فوراً. ٹھیک ہے نا، ایک غزہ وار کو بند کر دوں گا اور ایک یوکرین کانفلکٹ کو ختم کروں گا. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہو سکتی ہے، جو چنگاری لگا کے بیٹھا ہوا ہے بائیڈن، ہلکی سی چنگاری لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہوا دیتا رہتا ہے کہ بجھ نہ جائے. کافی لمبے عرصے سے کر رہا ہے، 2 سال سے کر رہا ہے کوشش، اور اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے وہ امریکہ کے. لیکن اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ یہ نومبر میں جہاں پر تبدیلیاں آئیں گی یوکرین کے اندر، تبدیلیاں آئیں گی غزہ کے اندر، تبدیلی آئے گی پاکستان کے اندر. پاکستان میں تبدیلی اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے کیونکہ حالات جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ایسے چھیڑ دیے ہیں کہ اس کے اوپر میں کیا ہی بات کروں، بلکہ مجھے بات کر لینی چاہیے. اور میں کام کرتا ہوں کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہ بات کر لیتا ہوں کہ اس ٹائم جو امریکہ سمیت پیپلز پارٹی ہے یا اور جماعتیں ہیں وہ کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی ہے. یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں، آخری خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے چاند کی سطح کے نیچے ایسی غار دریافت کی ہے جس تک رسائی سطح سے ممکن ہے، اور وہ انسانی بیس کے لیے مثالی ثابت ہو سکتی ہے. انسان جو ہے وہ اب یہ کھڈا دیکھ رہے ہیں، یہ غار دیکھ رہے ہیں، اور یہ غار جو ہے یہ ایک ایسی جگہ پہ قائم ہے چاند کے اندر کہ جہاں پر انسانی، کہتے ہیں کہ انسانی جو وہ ہے نئی تحقیق ہے کہ جس میں LRO ڈیٹا اور کمپیوٹرائز ماڈل سے ایک غار کی موجودگی ثابت ہوئی ہے. جو جرنل نیچرل ایسٹرونومی میں شائع تحقیق بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے غار سے چاند کے بننے اور آتش فشانی تاریخ کے سراغ مل سکتے ہیں، اور اس میں برف بھی موجود ہو سکتی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اس میں انسانی وجود کے قائم رہنے بغیر کسی آرٹیفیشل ہیلپ کے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اور نئی دنیا مل سکتی ہے. لیکن یہ ہم اگر کوئی آنے والی ویڈیو میں ہمیں کوئی بڑی خبر ملتی ہے تو ضرور شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.